سعودی عرب پر حملے ایک غیر ضروری کشیدگی ہیں، حملے تنازع کے حل کے مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں سعودی عرب کے پیٹروکیمیکل صنعتی کمپلیکس پر حالیہ حملوں کی مذمت تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر سربراہی کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا سعودی عرب نے اب تک تحمل اور محتاط رویے کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس رویے سے ثالثی اور سفارتی حل کی راہ ہموار ہوئی۔ حملے اور بلا جواز جارحیتیں پرامن کوششوں اور سازگار ماحول کو سنگین طریقے سے متاثر کرتی ہیں۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان معاشی استحکام کی مضبوط علاقائی اور عالمی سطح پر اپنی حیثیت بہتر بنانے کی جانب گامزن ہے۔ فورم نے شہداء کی بے مثال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا، کہا کہ آپریشن غضب للحق کی رفتار برقرار رکھی جائے گی۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کو فیصلہ کن طور پر مکمل ختم کیا جائے گا۔ وزیراعظم کی سعودی عرب میں حملے کی مذمت۔ شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ۔ پاکستانی حکومت اور عوام ہمیشہ سعودی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو یقین دہانی کروا دی۔ خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال، حملوں کے تناظر میں سعودی عرب کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ ایسے کھڑے رہیں گے جیسے سعودی قیادت اور عوام نے ہر مشکل وقت پہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ خطے کی تیزی سے بڑھتی کشیدہ صورتحال، وزیراعظم کی زیر سربراہی ہنگامی اجلاس، حالیہ صورتحال پر غور۔ اجلاس میں سعودی عرب کے توانائی کے مرکز پر حملوں پر تشویش کا اظہار۔ شرکا نے کہا کہ ایسے اقدامات کشیدگی میں کمی کے بجائے بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ اقدامات خطے میں امن کو سبوتاژ کرنے والوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے۔ پاکستان کی سعودی عرب کی توانائی تنصیبات پر ڈرون اور میزائل حملوں کی شدید مذمت۔ سعودی عرب کے انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصان پر اظہار افسوس۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حملے سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ حملوں سے خطے کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈال دیا گیا۔ پاکستان برادر ملک سعودی عرب کی سلامتی اور دفاع کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں سعودی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا سعودی عرب پر حملوں کا کوئی جواز نہیں، سعودی عرب نے حملوں پر تحمل کا مظاہرہ کیا۔ امریکی صدر کا ایک اور احمقانہ پیغام، خطے کے امن کو تباہ کرنے پر تل گئے۔ پوری تہذیب آج رات ختم ہو جائے گی، مٹنے والی تہذیب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، مگر ایسا ہونے کا امکان ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پھر گیدڑ بھبکی، سوشل میڈیا پیغام میں دعویٰ کیا کہ ایران نے رجیم چینج کر دی ہے۔ ایران کی موجودہ قیادت مختلف، اسمارٹ اور کم شدت پسند ہے۔ آج رات دنیا کی طویل اور مشکل ترین تاریخ کا اہم موڑ ثابت ہوگا۔ شاید کچھ انقلابی طور پر حیرت انگیز ہو سکتا ہے، کون جانتا ہے۔ We feel confident that we can get a response, whether it's positive or negative. We're going to get a response from the Iranians by 8 o'clock tonight. I hope they make the right response, because what we really want is we want a world where oil and gas is flowing freely, where people can afford to heat their homes and cool their homes, where people can afford to transport themselves to work. That's not going to happen. ایران جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی، اس کا انحصار ایران کے فیصلوں پر ہوگا۔ امید ہے کہ ایران درست فیصلہ کرے گا۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا جنگ بندی کے لیے ایران سے آج رات 8 بجے تک جواب موصول ہو جائے گا۔ امریکہ کے پاس ایسے مزید ذرائع موجود ہیں جنہیں استعمال نہیں کیا گیا۔ ایران نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو ٹرمپ ان اختیارات کے استعمال کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تحمل کا وقت ختم ہو چکا۔ امریکہ سرخ لکیر عبور کرتا ہے تو رد عمل خطے سے باہر ہوگا۔ ایران کا سخت رد عمل دینے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے علاقائی شراکت داروں کو جان لینا چاہیے۔ ہم نے پڑوسی ممالک کی خاطر تحمل کا مظاہرہ کیا۔ امریکہ اور اس کے شراکت داروں کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی برسوں خطے کے تیل اور گیس سے محروم رہیں گے۔ امریکہ کے احمق رہنماؤں نے اپنے تمام مفادات یہودیوں کے قدموں پر قربان کر دیے۔ امریکی رہنما نہیں جانتے کہ ان کے کتنے بڑے اثاثے ہماری رینج میں ہیں۔
دعا کریں چیزیں بہتری کی جانب جائیں. ہم بہت زیادہ پر امید تھے کہ چیزیں مثبت سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں. معاملات بہت آگے تک پہنچ گئے تھے. کل صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی. اب بھی کوشش میں ہیں چیزوں کو جس حد تک ہو سنبھالا جائے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں خطے کی صورتحال پر اظہار خیال. کہا کہ پاکستان امن کی اس کوشش کو جاری رکھے ہوئے ہے. اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ. خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال. دونوں رہنماؤں کا خطے میں کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کی ضرورت پر زور. ٹرمپ اور نیتنیاہو نے شفافیت کی تمام حدیں پار کر دی. ڈیڈ لائن ختم ہونے سے قبل ہی امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے. اسرائیلی فوج نے ایران کے کئی علاقوں میں درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا. ایرانی جزیرے خارج پر حملہ. بمباری کے بعد دھوئیں کے بادل بلند ہو گئے. کاشان میں یحییٰ آباد ریلوے پل پر بھی فضائی حملے. قم شہر کے نواح میں ایک مواصلاتی پل پر حملہ. زنجان اور تبریز ہائی وے پر پل کو بھی نشانہ بنایا گیا. پٹڑیوں اور ڈھانچے کو نقصان پہنچا. کرچ کی ریلوے لائن اور میٹرو کے اوپر بھی حملے کیے گئے. مشرقی آذربائیجان صوبے کو ملانے والی اہم سڑکوں پر بھی میزائل داغے گئے. حزب اللہ کا حیفا کے قریب اسرائیلی زیر زمین فوجی اڈے پر بڑا میزائل حملہ. فوجی اڈے کو جدید میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ. حزب اللہ نے کارروائی کی ویڈیو فوٹیج جاری کر دی. جنوبی اسرائیل کا صنعتی زون ایران کے نشانے پر. اسرائیلی صنعتی زون پر حملوں کے بعد تباہی کے مناظر. املاک کو نقصان پہنچنے کی تصاویر منظر عام پر آ گئیں. نیوٹ ہاف کا علاقہ جل اٹھا. اصفہان پر شدید بمباری کے بعد متعدد املاک میں آگ بھڑک اٹھی. سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں واقع جبیل انڈسٹریل سٹی میں ایرانی ڈرونز کا تازہ حملہ. آگ بھڑک اٹھی. سعودی صنعتی زون جبیل پر بھی حملے ہوئے. قطر کا مشرق وسطی کی موجودہ کشیدہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار. ترجمان قطری وزارت نے خبردار کیا ہے کہ خطے میں سفارتی حل کا وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. صورتحال کسی بھی وقت قابو سے باہر ہو سکتی ہے. یہ سلسلہ جاری رہا تو اس جنگ میں کوئی بھی فاتح نہیں ہوگا. چینی دفتر خارجہ کے ترجمان نے فریقین کے درمیان بات چیت پر زور دیا. کہا فریقین اختلافات کو بات چیت کے ذریعے ختم کریں گے. امریکی دھمکیوں کے بعد ایران کا عزم مزید پختہ. پوری قوم ٹرمپ کی دھمکیوں کا جواب دینے کے لیے تیار. بجلی گھروں پلوں اور اہم عوامی مقامات کے تحفظ کے لیے سڑکوں پر نکل آئے. انسانی زنجیریں بنا کر بھرپور احتجاج. کرمان شاہ کے شہریوں کی بڑی تعداد کی انسانی زنجیر بنا کر مظاہرے میں شرکت. ڈریں گے نہ جھکیں گے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹرمپ کو جواب. کہا 1.5 کروڑ شہریوں نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں شرکت کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ہے. میں خود بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اور رہوں گا. اسپیکر باقر قالیباف نے بھی نام درج کروا دیا. امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششیں. امن کی بحالی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں انتہائی اہم مرحلے میں داخل. پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا اہم بیان. ٹویٹ میں لکھا کہ جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کے خیر سگالی اقدامات اور گڈ آفیسز کا مشن تیز ہو گیا. پاکستان کی مثبت اور تعمیری کوششیں فیصلہ کن اور حساس موڑ پر پہنچ گئیں. مزید تفصیلات کا انتظار کریں. ایران کے خلاف کسی بھی بڑی کارروائی کے نتائج سنگین ہوں گے. صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے. امریکن کانگریس رکن یاسمین انصاری نے خبردار کر دیا. سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں یاسمین انصاری نے لکھا امریکہ کی موجودہ پالیسی نہ صرف خطے بلکہ خود امریکہ کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اس وقت ضرورت جنگ نہیں بلکہ سفارتی حل کی ہے. خطہ ایک بڑے بحران کی طرف جا سکتا ہے. ترکیہ میں اسرائیلی قونصل خانے کے قریب فائرنگ. ترک میڈیا کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 3 مشتبہ افراد کو ہلاک کر دیا. فائرنگ سے قونصل خانے میں جانی نقصان کی اطلاع نہیں. مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی. عالمی مارکیٹوں میں پھر تیل کی قیمتیں بڑھنے لگیں. امریکی خام تیل WTI $116 فی بیرل ہو گیا. برنٹ خام تیل کی قیمت $110 فی بیرل تک جا پہنچی. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی ہلچل. 465 پوائنٹ کا اضافہ. 100 انڈیکس 1,51,673 پوائنٹس پر بند. جنگ فوری رک بھی جائے تو عالمی معیشت کو متاثر کرے گی. یہ جنگ مہنگائی میں اضافے اور معاشی ترقی میں سست روی کا باعث بنے گی. IMF سربراہ نے خبردار کر دیا. کرسٹلینا جارجیوا کا کہنا ہے کہ جنگ سے قبل توقع تھی کہ عالمی ترقی کے تخمینے میں معمولی بہتری آئے گی. اب تمام راستے زیادہ قیمتوں اور کم رفتار ترقی کی طرف جا رہے ہیں.
ٹیکس اہداف پورے کرنے میں ناکامی پر IMF کا منی بجٹ کا مطالبہ، حکومتی معاشی ٹیم کو IMF کو یقین دہانی کے بعد وزیراعظم کو تجویز، شہباز شریف نے منی بجٹ کو نو کہہ دیا، عالمی مالیاتی فنڈ کو منانے کا ٹاسک معاشی ٹیم کے سپرد، وزیراعظم کی صورتحال کو دیکھ کر معاشی فیصلے کرنے کی ہدایت۔ مشرق وسطی میں جنگ کے خاتمے کے بعد بھی اس کے اثرات معیشت پر مہینوں تک رہ سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ملک کو درپیش مسائل کے لیے حکومت مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ عوام کے مسائل کا حل ہماری اولین ترجیح ہے۔ دنیا کے کئی ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں عوام پر مہنگائی کا بوجھ کم ڈالا گیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عوامی ریلیف کے لیے اقدامات، صوبے کے 17 اضلاع میں مفت ٹرانسپورٹ چلانے کا فیصلہ، اجلاس میں گجرانوالہ، ملتان، سیالکوٹ میں مفت ٹرانسپورٹ پائلٹ کی منظوری، وزیراعلیٰ پنجاب کا پیر کو LPG کے نرخ ریگولیٹ کرنے کا بھی حکم، مریم نواز کا اوپن ڈرینیج سے اموات کے واقعات پر اظہار برہمی، شجرکاری، ڈاگ بائٹ کے واقعات کی روک تھام، اسٹریٹ لائٹس پر بھرپور توجہ دینے کی ہدایت۔ موجودہ جنگی صورتحال پورے خطے میں ہے۔ وفاقی حکومت کو مجبوری میں پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑی، جس سے عوام پر بوجھ پڑا ہے۔ سندھ پرائیویٹ بسز میں مسافروں کو سبسڈی دینے والا واحد صوبہ ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اہمیت کسان کو دی گئی ہے۔ 25 ایکڑ تک زمین رکھنے والے کسانوں کو پیسے ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سلمان صفدر کی بانی PTI سے ملاقات کروانے کا حکم، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی درخواستوں پر سماعت، چیف جسٹس نے سلمان صفدر سے متفرق درخواست سے متعلق استفسار کیا، جس پر وکیل نے بانی سے ملاقات کی اجازت مانگی۔ عدالت نے جیل حکام کو سلمان صفدر کی بانی PTI سے ملاقات کروانے کا حکم دیا، ملاقات کل دوپہر 2 بجے کروانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ایشیائی ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر ایم عفان کی ملاقات، ترقیاتی منصوبوں اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ سہیل خان آفریدی نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت ہیومن کیپٹل، روزگار اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری پر سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ زم اضلاع کی ترقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، خصوصی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی 67 to 68 بلین روپیز کراچی شہر کے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے خرچ کرنے جا رہی ہے۔ مسائل ہیں، لیکن مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر کوئی سنجیدگی سے کام کر رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کام کر رہے ہیں۔ کراچی کے انفراسٹرکچر پر 68 بلین روپے لگانے جا رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو کسی نہ کسی طرح اقتدار چاہیے۔ سینٹرل میں 5 ٹاؤن جماعت اسلامی کے ہیں۔ پیپلز پارٹی جب کام کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں مرچیں لگتی ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کی گھن گرج، لاہور میں وقفے وقفے سے بارش، موسم خوشگوار۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی بادل جم کر برسے، کئی مقامات پر ژالہ باری۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بھی بارش، بلوچستان کے شہر چمن، پشین، مسلم باغ اور زیارت میں بارش اور ژالہ باری۔ ندی نالوں میں طغیانی۔ سندھ میں 11 اپریل سے شدید گرمی کی لہر کا خدشہ، NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ اور انسان 50 سال بعد پھر چاند کے نزدیک ترین جا پہنچا۔ سانحہ 11 سیکٹر کے شہداء کی 14ویں برسی 7 اپریل 2012 کو سیاچن کے محاذ پر انتہائی دل سوز حادثہ پیش آیا۔ وطن عزیز کے دفاع پر معمور پاک فوج کے جوان برفانی تودے کی زد میں آ گئے۔ سانحہ میں 129 فوجی جوانوں نے جام شہادت نوش کی۔ اور انسان 50 سال بعد پھر چاند کے نزدیک ترین جا پہنچا۔ ناسا کے تاریخی مشن کا سب سے اہم مرحلہ مکمل۔ آرٹیمس 2 کے خلائی جہاز اور اورائن نے چاند کے گرد چکر لگایا۔ مشن کے 4 خلابازوں نے چاند کے عقبی حصے کا نظارہ کیا۔ تقریباً 7 گھنٹے کے فلائی بائی میں خلابازوں نے چاند کی تصاویر بنائی۔